السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اردو رپورٹ، اور ہم حاضر ہوتے ہیں تاریخ اسلام کے جھروکوں سے۔ انہی میں سے آج حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج تاریخ ہے 16 جمادی الثانی 1447 ہجری، مطابق 8 دسمبر بروز پیر 2025۔ اس سے پہلے کہ واقعہ شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے مکہ مکرمہ پہنچے اور یہاں آ کر بنو اسد سے حلیفانہ تعلق قائم کیا، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ انہیں وہ اعزاز و اکرام ملنے والا ہے جو ان کو بعد کی زندگی میں حاصل ہوا۔ جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے بھی وہ سعادت حاصل کر لی، اور مدینہ منورہ میں منذر بن محمد رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمائی۔ انصار یہ مدینہ کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے، جس کو آپ میزبان بھی کہہ سکتے ہیں، اور مہاجرین یہ مکہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، ان کو آپ مہمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی مواخات، یعنی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات حضرت زبیر بن خالد رضی اللہ عنہ سے ہوئی، یعنی حضرت زبیر بن خالد رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا۔ انہوں نے یعنی حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اور یہاں مدینہ منورہ میں صرف اور صرف دین سے تعلق جوڑا۔ پھر حق و باطل کے معرکے شروع ہوئے تو ان میں شریک ہوتے رہے، اور اپنی شہسواری کی مہارت اور شہرت کو کام میں لاتے رہے، اور تیر اندازی میں کمال کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چنانچہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام غزوات میں شامل رہے، اور سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا شرف لوٹتے رہے، یعنی سفر اور حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ البتہ فتح مکہ سے پہلے ان کی طرف سے ایک بات پیش آئی جس سے یہ خود بھی پریشان ہوئے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی سخت پریشانی ہوئی۔ اصل واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کی صورت میں ایک معاہدہ طے ہو چکا تھا، مگر قریش نے جلد ہی اپنے معاہدے سے روگردانی کی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس خلاف ورزی پر متوجہ کرنا چاہا، تو قریش کے چند جذباتی لوگوں نے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس پر انہیں بعد میں پچھتاوا بھی ہوا۔ اس معاہدے کے ختم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، مگر اس کے لیے اعلان عام سے کام نہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیاری کا حکم فرمایا، اور کچھ حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم بھی ہو گیا۔ انہی افراد میں، یعنی جن کو علم ہو گیا تھا، انہی افراد میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ
بھی تھے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ قریش پر حملہ ہوا تو ان کا انجام کیا ہوگا، مگر انہیں مکہ میں موجود اپنے گھر کے افراد کی فکر ضرور لاحق تھی۔ ان کا خیال تھا کہ مکہ میں جن مہاجرین کے عزیز و اقارب اور گھر کے افراد ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ان کی برادری بھی موجود ہے، مگر میری تو کوئی برادری نہیں، کوئی عزیز و اقارب نہیں جو میرے گھر والوں کی حفاظت کر سکے۔ کیوں نہ قریش پر ایک ایسا احسان کر دوں جس سے میرا فائدہ یقینی ہو جائے اور مسلمانوں کا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ انہوں نے اس خیال کو اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ اس وقت ایک عورت جس کا نام سارا، جو مغنیہ گانے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی ضرورت بیان کی، اور یہ بھی کہا کہ واقعہ بدر کے بعد لوگوں نے میری طرف توجہ نہ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مطلب کو اس عورت کو کچھ دینے کی ترغیب دی، جس پر انہوں نے کپڑے، سواری اور دوسری چیزیں دے دی۔ جب یہ واپس مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک خط دیا اور راستہ میں کسی کو نہ دکھانے کا وعدہ لیا، اور عوض کے طور پر 10 دینار دیے۔ اس خط میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے ایسی بات لکھی جو ان کے زعم میں مسلمانوں کو نقصان تو نہ پہنچا سکتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہونے کا خطرہ ضرور تھا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ راز فاش ہونا منظور نہ تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر صورتحال بیان کر دی، جس پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو روانہ فرمایا، یعنی ان کے پیچھے لگایا، اس عورت کے پیچھے لگایا، اور ہدایت فرمائی کہ مقام روضہ خارج میں ایک عورت اونٹ پر سوار ملے گی، ان کے پاس حاطب کا خط ہوگا جو انہوں نے مشرکین مکہ کے نام لکھا ہے، وہ لے آؤ۔ جب یہ حضرات اس مقام پر پہنچے تو وہ عورت ملی، لیکن شاید وہ خط مشرکین کو دے کر انعام حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے قسم کھائی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے سامان کی تلاشی لی مگر نہ مل سکا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کبھی غلط نہیں کہہ سکتے، لہذا بہتر ہوگا کہ تم ہمیں وہ خط دے دو، ورنہ ہم تمہاری تلاشی لینے پر مجبور ہوں گے۔ اور تلوار نیام سے نکال لی۔ اس پر اس عورت نے اپنے بالوں کے اندر سے وہ خط نکال کر دیا جو انہوں نے لا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے دریافت فرمایا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ پھر انہوں نے مذکورہ عذر بیان کیا اور اپنے ایمان پر ذرا تردد نہ ہونے کو بیان کیا، یعنی کہ میرا ایمان بالکل پختہ اور مضبوط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تجھے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت سے اہل بدر کو فرما دیا ہے کہ جو چاہے کرو، کیونکہ یہ بھی حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب بدریین میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب بدر کے بارے میں، اہل بدر کے بارے میں فرما دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
بلا شبہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنسو بھر آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی اس آیت میں دی، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، میرے اور تمہارے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، یہ آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ان کا خط کھولا گیا تو واقعی اس کا مضمون ایسا تھا کہ اس سے ان کی باتوں کی صداقت ظاہر ہو رہی تھی، یعنی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کی صداقت ظاہر ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے اندر بات سمجھانے، موقع محل کو سمجھنے اور اپنے مخاطب کو تسلی بخش جواب دینے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی، اور انتظامی امور کو بخوبی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ نڈر اور سفر سے نہ گھبرانے والے تھے۔ شاید انہی خصوصیات کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سفیر بنا کر اپنے خط کے ساتھ شاہ مصر مقوقس کے پاس بھیجا، جہاں انہوں نے اپنی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور مقوقس کے سوالات کا مثبت جواب دیا، اور حاضرین کے سامنے حکیمانہ اور مؤثر انداز میں تقریر فرمائی، جس کا مقوقس پر اچھا اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کو اعزاز و اکرام بخشا۔ وہاں حضور علیہ السلام کے نام خط اور ہدیے بھی بھیجے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کامیابی کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک مرتبہ ان کو مصر ہی کی طرف سفیر بنا کر روانہ فرمایا تھا، جو کامیاب رہا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو محمد تھی، مناسب جسم، خوبصورت چہرے، کھردری انگلیوں اور کسی قدر چھوٹے قد کے مالک تھے۔ سیرت کے اعتبار سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، صاف گو، حکمت سے بھرپور، غزوات کے حاضر باش اور ہجرت و بیعت رضوان کی سعادت حاصل کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بھی ایمان کو مضبوط سے مضبوط فرمائے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔